الحمدللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مہربانی اور اس دی نصرت و توفیق نال توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر تساں احباب اور بزرگاں دی خدمت دے اندر حاضری دی یہ مہلت نصیب ہو گئی. دعا فرماؤ اللہ ذوالجلال والاکرام اسا سارے دا آمنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے اور سانو ساری نیتاں دے مطابق بدلہ عطا فرمائے. آمین آمین. میرے انتہائی افسوس ہے میں عربی خطبہ لمبا نہیں پڑھ سکیا. میں نے آنکھیں تو گیا ملک صاحب کی طرح کو ہاتھ کھڑے کروائے شہباز صاحب نے بھی میں کیا میں پوری ایمانداری نہ بیانہ میں کوشش کی تھی. ماشاءاللہ وہ کوئی لفظ دماغ میں آئے اللہ گواہ ہے میں ایمانداری نہ کوشش کی تھی. میں نے بعض اوقات بڑے شوق نو ویکھ کے یہ محسوس ہوتا ساری ٹیسٹ ٹینک والی کوئی جو کٹھیاں کر کے خطبے ایک رٹا لا لا وہ پڑھ دیتا جی میں شبینہ نہیں پڑھی تھا بٹھا کئی مولویاں نے پھر کے ڈڑے ڈڑے چلتے کوئی پتہ نہیں غیر کی دھیان نہیں دبا کے میں کوشش کرے نا یہ بھئی محفل اہل علم بھی ہوتے ہیں تو لفظ تو سیدھا سیدھا ہی ہوگا کم از کم کوئی ہوتی گرامر دی اعراب دی غلطی کٹن دی ضرورت کوئی نہ کرے. بہرحال ہو سکیا میں درمیان ایک تقریر چھوڑ کے شروع کر دے انشاءاللہ. یہ ہوں تھوڑا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بڑا نوٹ کر لیا جس لیے میں خطبے اپنے پڑھن کے دوران قرآن کی آیت پڑھی اس لیے تھوڑے میں منہ ویکھیا بالکل سکی یاد ہو گیا. قرآن سنن لے تھوڑی پوچھیاں چیزیں ہوتی ہیں خطبے کا نام لاؤ تو فلا ہم یستبشرون خدا خوف کرو جڑے دور زندہ بدلو تم بدلی سکی کر دی وہ اس وقت آئی وقت کی ضرورت آئی بڑی ضرورت آئی وہ ٹھیک ہو گیا معاملہ صاحب. ہوں جویں جویں شیر کو زیادہ ہی ترقی ہوئی زیادہ کوشش کی کرو قرآن کا مطالعہ اور قرآن کو سنن دے اندر ایسی گل کیوں سن دے ہو یہ دے معنی مطلب کا تمہیں پتہ ہی نہیں. ایک شرعی سوال ہے شریعت دے اندر کیا مومن نو ایسی کلام سننے کے وقت گزارنا چاہیے جڑا مطلب کی نہیں سمجھتا. ایک شرعی سوال ہے کوئی مفتی کوئی کہہ اور جواب نہ پڑھ پوچھ سکتا ہے پھر کو لگا جواب ہونا چاہیے اس نے سوچ لو تو اگلے سال پوچھ لی. اللہ اکبر. یہ جڑا قرآن ہے یہ بڑی بے مثال کتاب ہے. معمولی نہ سمجھو یہ حجم ظاہری بالکل چھوٹا ہے لیکن جدہ تک انسان پیدا ہویا ہے اس کو لے کے قیامت تک کائنات جتنی کتابیں موجود ہیں سب کی سردار ماشاءاللہ. ایک صوفی صاحب نے کی ہوتا ہے بیٹھے ہوتے جڑے جڑے لے آئے انہیں بیٹھے نہ نام نہ نام نہ کا موہنے پہ فرق
میں انہاں دے ویتا بیٹھا وہ نہ کہ تھوڑے منہ پکا رہا تھا سبحان اللہ قرآن سننا آئے ہو انشاءاللہ جی قرآن سننا آئے ہو جی ہاتھ کھڑا کرو شاباش این کیوں کرے تو اندر دپالا کرے سبحان اللہ اس لوگ اتنی دیر نہیں ہوئی جتنی دیر تورات انجیل میں ہوئی ہے یہ پھر بھی 1400-1500 سال تورات انجیل 1000 سال تک زبور آج بھی انہوں کی باقیات موجود ہیں نصرانی کی یہودی بھی انہوں نے کوئی پوچھنا تھوڑی مذہبی کتاب کیڑی ہے بلا امحال بلا تاخیر بلا توقف اپنی کتاب کا نام کسی کو پوچھو یہودی کو لوگ ساڑی مذہبی کتاب تورات ہے کرسچن کو پوچھو ساڑی مذہبی کتاب انجیل ہے مسلمان کو پوچھو ایک انگوڑے جو پڑھنے دا کیڑی دا نام ہے یہ ایک کتاب ہے نہیں اگلے انبیاء کرام نے تقریرہ کوئی نہ کی تھی خطبہ ارشاد کوئی نہ فرمایا لوگوں کو کوئی نہ گلا سمجھائیا اسوا حسنہ نمونہ ساری چیز لیکن مذہبی کتاب کی ہے یہ نہیں تک کرو حرکت برکت ہوئی نہ لپالا کھانے لگا مسلمان کو کوئی پوچھے تیری مذہبی کتاب کیڑی ہے اس نے فوراً کیڑی کتاب کا نام لینا یہ صرف غیر آسمانی نا انہوں نے گالی نہیں آسمانی کتاباں دے اوتے بھی محافظ تے پہرے دار آسمانی کتاباں دے اندر انسانی ہتھاں نے جڑیاں تبدیلیاں کیتیاں اے او مقامات بھی دس دے کہ اتھے چلا کی گئی ہے اللہ کی کتاب میں چلاکی کرنے والے کر دے ہم ایک مسئلہ پیش آ گیا ایک بندے نے بد کرداری کی تھی کیا سزا ہے مولویاں کیا مقابلہ کرو کوٹے تے چڑھا کے پورے شہر پہ آئے ہو یہ زنا دی سزا ہے چلدے مسئلہ آپ تک بھی آ پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ سزا کریں جنا یہ تو نہیں سزا شادی شدہ ہے تو ان کا رجم کرنا اسی انہاں کہ یہ تو مولوی ہے تو یہ فتوا دیتا انہاں کہ انہوں جھوٹ بولتے فاتو بھی تورات مطلوبہ لائیو تورات کو پڑھو جتھے اسی حدود دبا انہیں صاحب لکھی بھی سزا انہاں کہ جی انہیں کرنا بالکل انہیں کرنا وہ نہیں سکتا کہ اللہ دی آسمانی کتاب ہوئے تو پھر اس کو علاوہ کوئی اور ہوتے تو چڑھاؤ تو مقابلہ نہیں ایسی کوئی سزا نہیں مولوی بھی آ گیا کتاب بھی آ گیا اور اس وقت اہل کتاب کا ایک بہت بڑا عالم مسلمان ہو چکا عبداللہ بن سلام ابو رضی اللہ انہوں نے 50 ساتھیوں نے اسلام قبول کیا سارے علماء لیکن یہ خاندانی عالمان عبداللہ بن سلام انہوں نے والد سے دادے بہت بڑے عالم مننے تنے آئے خاندانی عالم وہ بھی آ گئے آپ نے انہوں نے سپیشل بلایا کیونکہ وہ اس کتاب کی زبان سمجھتے ہیں ہاں بھائی رکھو کتاب کھولو بولے پڑھنا کے سزا لکھی ہوئی وہ عربی تو آئی نہیں سریانی زبان آئی جتھے آئی نا سزا لکھی ہوئی اتھے جو سکتے نا ہاتھ تھے بول بھی رہا اگو پچھو دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ہوئے انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے دسے کہ جی جتھے ایک تلی رکھی بیٹھا وہ فتویٰ اتھے لکھے ہوئے اس سے آپ نے ارفا جانا اپنے ہاتھوں کا جانتا ہے جلے ہاتھ جایا عبداللہ بن سلام
رضی اللہ تعالی عنہ نے فر کو سریانی عبادت حافظہ وہ حافظہ انہاں فر پڑھ کے انہاں نے کیا لکھی گئی تورات جیسی آسمانی کتاب جس کے بارے اللہ کا دعویٰ یحکم بہا النبیون ہزارہ نبیاں نے اس کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیتا بعد میں جاؤں والے 4000 انبیاء نے تورات سنائی ہے کتاباں والے رسول کا صرف 313 انبیاء نبی جڑا ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت کو سنانے والا ہوتا ہے گل سمجھ آتی تو یہ کہ نہیں یہ تو ان کے گل نہیں سمجھ آتی میں کام جا کرنا تو سو سننا ہے تو سنا دینا وہی سنی جی اچھا وہ بھی سنی مہمان کو پوچھ رہا ہے جی چاہ پیسوں کا لسی ہوتا ہے چاہ لسی پیچھے بھی جہاں میرے کو کر رہا ہے اللہ اکبر اے محمد اے محافظ مضامین الہیہ دی بعض ایک ڈھیٹ لوگ ہوتے کہ انہاں دے بارے اللہ آپ چاہتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم تساں اجڑی امید رکھی ہوتی ہو کہ تہاڈی گل منے سے حالانکہ یہ تو یہ ہے لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه چنگی کلام چنگی طرح سن لیندے کلام بھی ستھری سن دے بھی پوری توجہ نال اس کے بعد سنن سمجھن کے بعد جان بوجھ کے وہ اندر تبدیلیاں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا انتظار کریں گے پکا پر دے نہ کر رہا اللہ کا یہ ہے بوجھیاں دے بارے امید رکھنی چھوڑ دو کہ ہم بڑے خیر خواہ ہو سکتے گل سمجھ آتی پئی جی جی کھبے پاس رہنا آتی کوئی سجے پاس رہنا ہونا چاہیے سبحان اللہ تو فرمایا کہ اے جڑی کتاب ہے اللہ اکبر کمال ہے جویں اے جلدی پوری دنیا کے اندر موجود کتاباں نالوں جویں جلدی اے یاد ہو گئی ہے انہیں اے کو کوئی تھوڑی کی بے پرواہی کرے انہیں جلدی یاد ہو یہ بھول بھی گئی اللہ اکبر بڑی نازک کتاب ہے بڑی لاڈلی کتاب ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ جڑا ہوتا ہے نا اٹھ بھوکا پیاسا وہ پیڑا چھڑا کے اتنی تیزی نال نہیں آگو گیا در دوڑتا اپنے دانے پانی دے جتنی تیزی نال قرآن اس بندے دے دل جو نکلتا ہے جڑا قرآن کو بے پرواہی کرتا اللہ اکبر اللہ یہ ایڈی معمولی شے بھی نہیں کہ بندہ اہمیت نہ دے تے واقعی وہ سینے چ ودی رہے انج نہیں ہو سکتا اس نو اوے سنبھال سکتے ہیں جڑے ایدی قدر جانتے ہیں بے قدر لوگ شمینے پڑھ کے ٹکر کھا سکتے ہیں تویز لکھ کے گالے سے لٹکا سکتے ہیں ختمہ تے کلنا تے پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کی برکات کو مستفید نہیں ہو سکتی قرآن کے اندر غوطہ لا اس سمندر دے اندر اپنے آپ کو بوڑ دے فنا کر لڑک کر قرآن دے دور سے اپنے آپ کو پھر دیکھ کے دل کے اندھیرے میں چانن نال کیویں بدل دے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتو انگلی نہ پھیر اے دے اندر غوطہ لا اپنی ساتھ کو فنا کر غرق تے مستغرق فی القرآن ہو جا پھر قرآن کی برکتاں تیرے سینے میں نور اللہ نور سبحان اللہ ماشاءاللہ ٹکر کھانے واسطے قرآن نہیں پڑھنا دنیا کو دھوکے دینے واسطے قرآن نہیں پڑھنا چندے بٹورن واسطے قرآن نہیں پڑھنا وقت تیرے تے میری پھٹکار ہی پھٹکار ہے قرآن پڑھ یہ او کلام ہے او کتاب ہے جیتے پہلے سپارے دی پہلی 70 دعویٰ کر دیے لا رہی اور دوسرے مقام پر فرمایا لا ریب فیہ من رب العالمین یہ تے اللہ دی طرف ہومن وچ کوئی شک نہیں
اور پھر ہدی للمتقین فرمایا ہدی للمتقین. قرآن ایک اور جگہ کیا آتا ہے ہدی للناس. ہر انسان کا متقی نہیں ہوتا. ہدی للناس کہ ہدی للمتقین. ہدی للناس بھی ہے ہدی للمتقین بھی ہے. ہاں سارے نے بھی کھان دی پٹڑی کے کون چاڑ دیے جب تقویٰ ہے. بے شک ماشاءاللہ. وکھامڑ دیو ہدی للناس چلاوڑ دیو ہدی للمتقین. وہ نہیں چلتا جیسے دل کے اندر گند ہوئے نہ جیسے دل کے اندر رب کا ڈر ہوئے تقویٰ ہوئے وہ اس پگڈنڈی تے چلتا ہے. فرمایا یہ واسطے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں. ھذا بیان للناس. بیان للناس. بیان کیا ہوتا ہے؟ بیان عربی زبان کا لفظ ہے. یہ معنی ہے ایسی گل کرنی کسی گل کا ایسا معنی وضاحت کرنی کہ مخاطب نو تشفی ہو جائے پھر دل میں سوال پیدا نہ ہو. انہوں کے کھیدا بیان. انہوں کے کھیدا بیان. بیان. ھذا بیان للناس. ایک پوری کائنات انسانی واسطے کھلیاں کھلیاں گلاں کر دی. بیان. اور فرمایا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. القرآن یفسر بعضه بعضا. بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. جدا خود قرآن اپنی تفسیر کرے پھر کسی مفسر کی ضرورت نہیں. اور پھر اگر صحیح سند کوئی حدیث مرفوع مل جائے قرآن کی تشریح تفسیر ہے پھر بھی کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آخری گل پھر انشاءاللہ چھٹی کرتے ہیں. سمجھ آتی بھی گل جی جی آندی بھائی. آخری گل سمجھا. ایک کتاب یہ نام اس سے کتاب نہیں جس نے تلے آ کے لکھی گئی. جدا حالی توڑی نازلی کوئی نہیں آئی اس ویلے بھی یہ نام کتاب ہے. جی سمجھ آتی کی گل. تلے آن کے تو دو ہی کتاب ہوئی ہے نا. ایک کتاب پہلے نہیں. اس واسطے ایک آیت کا نام بھی کتاب ہے, ایک رکوع کا نام بھی کتاب ہے, ایک سپارے کا نام بھی کتاب ہے, ایک سورت کا نام بھی مستقل کتاب. ماشاءاللہ. اگلی گل اللہ اکبر. ایک کتاب اس سے لے آئیے جڑے ویلے یہ مخاطبین انہوں سمجھن دے اہل ہو چکے ہیں. بے شک بے شک. ذرا اس گل کی توجہ کریں. جی دنا دا قول دنا سمجھدار لوگوں کا آج بھی اس لیے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم. لوگاں نال او گل کرو او جملہ بولو او کلام جیڑی انہاں دی عقلی سطح دے مطابق ہوئے سر تو نہ ٹپ جائے. اگر تساں ایسی گفتگو کرو جیڑی تواڈے سنن والے نو سمجھ نہیں آ رہی تواڈی گفتگو لایا نہیں. بھاویں 2 گھنٹے کرو کیوں بھائی گفتگو وہ ہے جیڑی اگلے نو سمجھ آ رہی. اے جیڑی کلام ہے یہ کلام اللہ ہے. اے اللہ دی گفتگو ہے. اے گفتگو اللہ نے کہتے نال کی. ٹھیک ہے لیکن اس گفتگو دا موضوع انسان ہے. انسان نال گفتگو کر دی. اے گفتگو جنہ نال اللہ اکبر حدیث جس واسطے آتا ہے کہ جس نے بندہ نماز پڑھے تو فإنہ یناجی ربہ وہ رب نال سرگوشیاں کرتا ہے. جڑے نے قرآن پڑھے رب بندے نال سرگوشیاں کرتا ہے.
کرو حد دیتا کرو وہ باسی جان دیو جیلے منہ پٹین دا بشک پٹو اینڈ توڑی پٹین دا یہ پٹی بن دیو درمیانے روکے جائے تو کوئی خلیات جائے تو اس طرح دماغ دے نقصان دے ثابت ہوتا ہے روکنا نہیں چاہیے شریعت نے کیا کہ روکو نہیں لیکن ایتے کو تھپا نہ دے ہونا نے سبو دے کو ہاتھ تا دے ہونا اذا تصاحب احدكم فليمسك بيده فان الشيطان يدخل فيه اگر یہ بوا کھلا ہے تے اندر شیطان داخل ہو جائے تے انتظار نہیں کریندا کہ کیڑا ویل ہے سجا تے بھاویں کھپا چاہ کے خاطر تے کچھ رکھیا کرو بوا بند کرنا ضروری ہے ورنہ اس شیطان داخل ہو جائے اس کون داخل ہوتا ہے شیطان تے اے جڑے داخل ہو ونجے یہ بڑی کوئی بھیڑی شے داخل ہو ونجے وقت سوکھی نکلدی نہیں جے تو 10,000 نہ بھرو جی ہاں قرآن جس دور نازل ہویا ہے اس ویلے انسانی عقل اپنی ارتقائی منازل طے کرتے ہویا اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ہون اس قرآن دے دلائل عقلیہ اور نقلیہ نو سمجھ سکتے اگر کوئی بندہ تھوڑے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا وہ اللہ تو الزام لا رہا ہے کہ اللہ نے ایسی کلام نازل کی تھی جڑی مجھے سمجھ نہیں آتی اس نے چاہیے اپنی عقل کا علاج کرے قرآن کے یہ الزام نہ لائے قرآن نے آج تو 1500 سال پہلے دعویٰ کیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ آپ نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا ہے آسان بنایا ہے گالوں اگلے آسان نہیں دیا کوئی فعال میں مدہ کیا ہے کوئی کوٹے جو سمجھنا تیار ہے بھی صحیح چیز نہیں گھر بیٹھے تو سائنسدان نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو انجینئر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو انگلش کا ماہر نہیں بن سکتا گھر بیٹھے تو ریاضی الجبرا کا سپیشلسٹ نہیں بن سکتا لیکن تو گھر بیٹھے آنا ہے کہ میں قرآن سمجھ آ جائے تو محنت کوئی نہ کرنی پوے جتنی محنت تو کرنا ہے نا باقی علوم و فنون سیکھن واسطے اودا چوتھا حصہ قرآن تو چلے میں قرآن کے سامنے دعویٰ پیا کرنا تیرے دنیا کی دوئی پہ کتاب سمجھ آوے نہ آوے قرآن ضرور سمجھ آ سکتا سبحان اللہ کوشش ہی نہیں کرنی ہم تو مائل کا کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ کسے دکھلائیں کوئی راہ رو منزل ہی نہیں راجہ جاز ہے سبحان اللہ فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل بیان کی ہے کدھر فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا کدھر فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا پھیر کے مضمون ابو الفاظ پھیر تصریف آیات ایک مستقل عنوان ہے علم تفسیر کا پھیر کے کرو سمجھایا اکے گل نو اٹھ پھیری نہیں دہرایا لیکن الفاظ پھیر کے معنی مفہوم مطلب گل وہی کا ہوگی صرف انہوں سمجھاون دا انداز بدل دیتا جائے تیری عقل میں آئے سبحان اللہ تیری عقل دے بانتا لے کھولن واسطے تا آئیے جی بے شک اللہ اکبر تے نقل یعنی پچھلے گزرے ہوئے واقعات اور قصص وہ تو انہی بندے نو سمجھ آئی ویندی ہے گل وہ تو سوکھی سمجھ آندی ہے لیکن تھوڑا جہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا جہا انسان میری آیات اور کلام نو سمجھن واسطے عقل نو استعمال کرے یہ خود اللہ چاہتا ہے تاں انما یتذکر اولو الالباب تاں لعلہم یتفکرون لعلہم یعقلون افلا یتدبرون القرآن یہ تاں یہ تحریص اور ترغیب دیتا ہے تاکہ صرف نقل تے ہی نہ رہن عقل تو بھی کامل ہے بے شک تو گل سنو عقل دی ہوئے نا شارک تے علم دا ہوئے مان یہ جائے عالمان واساں قبرہ چٹیں دیا ڈٹھا اللہ اکبر کیونکہ توحید عقل تو بغیر نہیں سمجھا میں اسے کروں بیٹھا میں توحید کے بارے ٹھیک کر لے سارا گروپ میں تاں شروع کرا اجی تار کر رہے ہیں سبحان اللہ بھائی گل میری سمجھ آ رہی ہے جی جا رہے
آیت کو بھی ہدایت حاصل کر دیتا بے شک سبحان اللہ ماشاء تے جی عقل نہیں مان ہوئے تے علم نہیں مان ہوئے وہ تو صاحب بصیرت انسان ہے ماشاء کل سمجھ آتی پئی ہے جی جی اللہ اکبر اللہ نے خود انسان نو دعوت دیتی ہے غور و فکر دی کہ یہ بلا کیویں سمجھیندا کیونکہ موضوع تو انسان ہے لیکن غرض و غایت اور اصل خلاصہ کیا ہے وہ ہے لہو دعوت الحق حق بے شک صرف اللہ ہی کو پکارو جی ایک دعوی ہے پھر او دے لوازمات کیوں پکارو اس وجہ تو پکارو پھر او دے اقتضاءات پکارنے کے تقاضا جات کیا ہے یہ ہے وہ ہے سارے کا سارا عنوان اسے دے ارد گرد ہی چل رہے ہیں باقی تہذیبات نفوس انسانی ہے طلاق کا مسئلہ ہے نکاح کا مسئلہ ہے یہ تہذیبات نال تعلق رکھتا ہے اعتقادات نال نہیں انہاں دے اوپر نجات کا دار و مدار نہیں نجات کا دار و مدار ہوندا ہے اصل وچ انسان دے دل دے فیصلے دے اوپر اور دل دے فیصلے دا نام عقیدہ ہوندا ہے اور عقیدہ ہی ضلالت و ہدایت کا موجب ہوندا ہے اور ضلالت و ہدایت ہی نجات یا عذاب کا سبب بنتی ہے یہ وجہ ہے کہ جس ویلے آخری موقع تے فرمایا ایتونی بقرداس اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی ابدا ایسا کاغذ لائے میں تے تحریر لکھ دیواں جس تحریر دی وجہ تو تساں کدی گمراہ نہ ہو دسو جنہ 114 سورتاں سنیاں محمد دی زبان وچ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ 30 سپارے سکھن قرآن تے محمد رسول اللہ کو انہاں نو اجڑ بھی ضلالت و ہدایت دے بارے کسی اور شے دی ضرورت آئی یہ امتحان ہے انہاں نو پتہ لگا ہے کہ ضلالت دا جڑا لفظ بولیا ہے دا مطلب ہے تے گل عقیدے دی پئی ہوندی ہے عقیدے نال ضلالت ہدایت بندی ہوندی ہے عمل نال نہیں بندی عمل نال تے فسق فجور بندے چھوٹے چھوٹے فتوی لگدے ہوندے عقیدہ اگر ٹھیک ہے عقیدے دی گل انہاں فرمایا کہ عقیدے دے بارے لکھ کے دینی ہے تا حسبنا کتاب اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہدایت واسطے کتاب یہ لا رہے بشری کتاب کافی کوئی صحابی اس تے معترض ہویا اعتراض کیتا یہ صحابہ دا اجماع سکوتی ہے ماشاءاللہ اس کائنات دے اندر سب تو پہلا حق تے اجماع سکوتی کرایا تے حضرت عمر نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی گل بڑی لمبی ہو گئی عقل دی گل پہ آتی واللہ انزل من السماء ماء سبحان اللہ کرو لیکن توجہ کرنی ہے اللہ فرماندا ہے واللہ انزل من السماء کمال ہے اس نے اتاریا پانی آسمان تو با کمال ہونے دی دلیل ہے با کمال یہ لوگ پیر نو کچھ نہ کو دیتا ہی تھا کوئی اور گل چکرے سے نہیں کچھ نہ کو چپ کر کے بیٹھا رہنا دے سبحان اللہ توجہ میرے حل کرو یہ توجہ اچھا ایک کمال ہے کیونکہ واللہ دے الفاظ نال پیش شروع ہوتا ہے واللہ جی واللہ خلقکم من تراب یہ کمال کے نہیں بے شک یہ تو مہینہ ہی تھا یہ رقم سی یہ تو میں نہیں تقریرا کریں دا جی تو سمجھ ہی نہ آوے گل دی اچھا بھائی چلو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو میں سمجھانے کی کوشش کریں ماشاءاللہ واللہ انزل من السماء ماء اللہ بڑا با کمال ہے جو اس نے اتاریا ہے پانی آسمان یہ با کمال کئی میری بارشاں دیتے ہو آدھیاں کبھی اس گل نے سوچیا کیوں با کمال ہے اے پانی کتھوں پہ آندا ہے پانی بولو بولو ہی صحیح جیڑا لفظ میں بولاں او تا بولو چلو میں نویں گل نہیں پوچھدا تواڈے کول
اللہ نے پانی اتاریا آسمان تو کتوں آسمان تو پہلی گل ہے مینوں دسو اے جڑا پانی آندا ہے اے آسمان تو آندا ہے یا بدلاں تو آندا ہے بدل ایک تو بہت انجے بندے ایک گل پوری تو پاس کرو نا کہ قرآن جو آسمان طرف سے چھوڑ ہی نہیں سکتے سبحان اللہ یہ جڑا ہے من السماء ایک السماء ایک اسم کے طور پہ نہیں آیا یہ اللہ نے بلندی دے صراحت و دائیں بنایا کنارہ تے اشارہ السماء بمانا السموع اللہ فرماتا ہے انزل من السموع ماء اللہ نے پانی اتاریا ہے بلندی کولوں اتوں آیا ہے تلے یعنی بدلا دوں تلے آیا ہے والسوال ایک پیدا ہویا ہے عقل حیران ہوئی اللہ پانی دا تلے واندا ہے یہ اتاں کیویں اپڑ گیا ہے پانی ایتا تلے واندا ہے نہراں دے اندر دریاواں دے اندر کھالیاں دے اندر تے تو پیا ہے من السماء اتوں پانی تلے لے آندا ہے پہلی گل تے سوچن دی ہے اتا نہراں تے دریا کا کوئی نہیں یہ تلوے پانی نو اتا کون لے گئے اتا چشمے بھی کوئی نہیں فضا دے اندر خلا دے اندر دریا تے نہراں تے نالے بھی کوئی نہیں یہ والا اتا کیویں اپڑ گیا ہے یہ تے اتا پہنچاون دی غرض و غایت علت بات دی گل رہ گئی پہلی گل ہے تلواں اتا کیویں پہنچ گیا ہے اللہ دا کمال ہے تلویاں نو جڑے ویلے اتا لے ویندا ہے والا اتلے بھی حیران ہو کے ویندے رہ ویندے ہوندے جو اے کیویں اتا آ گیا جڑے ویلے اللہ نے تلوے نو اتا لے ونجن دا ارادہ کر لے اس ویلے اپنے چمک دے دمک دے ہوئے سورج نو تمازت والیاں کرنا چدیاں انہاں نو آکھیا اینو ستا انعکاس کریندا رہے نہراں تے دریاواں دے اوتے جڑے ویلے اے گرم ہو سی تولے پانی اے ہولا ہوئے سی جڑے ویلے ہولا ہو کے ذرا اٹھی من لگے ہوا نو آکھیا اینو اپنے موڈیاں تے سوار کر لینا ہے اینو ضائع کیدائی نہیں ہون دینا جڑے ویلے ہوا نو اپنے کندھیاں تے سوار کر لیندی اس ویلے اللہ فرماندا ہے مینوں اور اتا لے وینا ولی چفیروں جمع کریندا نا فیرکمو جویں آٹا گھندا ہے میں اس پانی جڑا ہوا دی شکل دے اندر ہوندا ہے میں دا آٹا گھن دیندا نا تھپ دینا ایک دوتے دوہر رکھ کے چادراں چڑھا دینا جڑے ویلے اے پانی ول اتحاد تے ہو کے اے جڑی ہوا ہوندی ہے لوا کے ہاں کپڑ ہو ویندی ہے تے حمل ہو ویندی ہے جڑے ویلے ہوا عمل والی ہو ویندی یعنی بھاری ہو ویندی ہے اس پانی نو جا کے ہن بوجھل ہو گئی ہن تے کول چھلیدا تے ڈکیندا کوئی نہیں پیا پانی اس ویلے اللہ فرماندا ہے سکنا لے بالا دے میت اس ویلے جتھے زمین دے ٹوٹے تے ٹکڑے دے اوتے جتھے تلوا پانی نہیں پہنچ سکدا اس ویلے میں تلوے نو اٹھا کے بدلیاں دی شکل دے اندر وج کے تھل والے علاقے دے اندر وہا جتھے تلے پانی پہنچدا نہیں تے جٹ دا آسمان در ویکھ کے آندا کھڑا ہے اللہ سیاں چھولے کیویں گجائیں مونگ پھلیاں کیویں گجائیں سادے تے ڈبے انجے ہوئے جویں سڑے ہوئے ریت لے اللہ سیاں تلوا پانی ٹبیاں تے پہنچدا کوئی نہیں اللہ آتا ہے میں اپنی قدرت تے کار قرآن دی ڈیوٹیاں تیرے واسطے لائیاں نو جاتا ذرا دھیان کرے میں تلوے نو اتا لئی آنا واللہ تے تیرے علاقے دا پہ ٹھنڈا کرے نا تیری ریت دا سینہ پہ ٹھنڈا کرے نا جڑے ویلے فصلاں چاہے وقت ٹوپے اپنے پیواں دا کٹی رکھے
ایڈا بڑا نعرہ عظمت قرآن دا تے تسا جواب کیوں دیتا؟ نعرہ تکبیر عظمت قرآن زندہ باد جڑے اے آیا ہے ہونا سہیو جی انتظام کیتا ہے تینوں نہ ٹوٹیاں لاونیاں پیاں نہ پیپ لاونے پے نہ موٹر تے پمپ لاونے پے اساں آپ پانی چایا ول اُتا لائے گئے تے ول تیری بنجر زمین دے اوتے آن آیا اللہ فرماتا ہے واللہ انزل من السماء بنجر دے جان ہوئی پئی آئی اساں اپنے اس پانی دے نال اس موئی ہوئی زمین نو جیوایا مویا نو جیواون والا کون بولو تے جیندیاں نو مارن والا کون یہ توڑی مویا نو او نہ جیوائے کہندے پھوکے نہیں جیوا سکدے یہ توڑی مویا نو او نہ زندہ کرے کہندے طویل زندہ نہیں کر سکتے یہ توڑی زندیاں نو او نہ مارے انہاں دی ولی حیات نو بند کوئی نہیں کرن والا اللہ فرماتا ہے زندہ بھی میں کراں تے جیندے نو مارا بھی میں تے مردے چ جیندے تے جیندے دے وچ مردے نو کڈاں بھی میں اللہ فرماتا ہے ایو جے با کمال اللہ دڑ ویکھ لے تلوے نو اُتا لائے کے ول پیاسے دی پیاس بجھا کے انہاں دے بنجر علاقے نو آباد بنا کے انہاں نو روٹیاں دے کے انہاں دیاں کلوٹیاں بھرا کے انہاں نو خوشحال بناون والا کون بڑا حصہ کہتا کٹنا بولو وہ ساری مشینری تیرے واسطے لائی کھلا تے تو آنا بھی 5 ٹوپے حضرت صاحب کو نہ دے جڑا کھوتے پہ چڑھ کے آیا مجھا پہ جتا ہلکا ہوئے سے جے 5 ٹوپے نہ دیتے ہیں نہیں تھا ہلکا کار دشاؤں اٹھے جاتے وقت آتا میں کہ میں ہلکا ہوئی نہ بنیا ایک کوئی نہیں سوچے ہندہ بھئی ایک کی آپ تو نہیں چھتا تھے بتا یہ سانو بتا ہلکا کرے گا اللہ رب تے دیتے ہوئے وچوں تو دیونا حصہ تے کئی دن آتے دیونا اللہ عقل دی ایک اور گل میں 2-4 گلنا کرتا ہوں عقل دی انشاءاللہ یہ میں سورۃ النحل بیٹھا پڑھ رہا ٹھیک اگلی آیت سنو ان لکم فی الانعام لعبرۃ یہ اگلی آیت ہے میں ٹوکوا نہیں بیٹھا پڑھتا ایک اور رکوع ہے ان لکم فی الانعام لعبرۃ اللہ فرماندا ہے جے عقل ہوئے تیرے اندر تول ڈنگراں دے اندر بھی تیرے واسطے ہدایت دا سامان موجود نصیحت دا سامان موجود توجہ ہے یہ بڑے کمال دی گل جو انسان نو سمجھائے ڈنگراں دی مثالاں نال کاوڑے تے نہیں نا اللہ دی گل ہے نا سبحان ہر قسم دے انسان ہوتے ہیں اللہ بڑا حکیم ہے بس اس کا لطفہ ہی رہا ہے جو مثال سنو انسان واسطے ڈگر دے مثال ان لکم فی الانعام لعبرۃ جڑے کی عبرت دا سامان ہے ہدایت دا سامان نصیحت دا سامان اللہ فرماتا دیکھ لے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین اللہ فرماتا ہے نسقیکم اساں پیوینے تے کیویں پیوینے مما فی بطونہ دیکھ لے ڈنگر
گاں ویکھ مجھ ویکھ بھیڑ ویکھ بکری ویکھ ڈاچی ویکھ یہ ساوے رنگ دے پٹھے کھاندی بورے رنگ دا بھون یا توڑی کھاندی یا کھالمیاں پیوے والی کھاندی یا سروں والی کھاندی یا ٹکر رات دے تیرے سکے پسائے ہوئے پانی دے اندر دیاں نو بھون دے اندر گوتر لا کیوں کھوئیں گئے پہلی گل دا جواب دے ساوے رنگ دا بھی میں جوس کٹھیا پورے رنگ دا بھی میں ست کٹھیا انہاں ٹکرا دا بھی میں جوس بنایا اس بھون دا بھی میں جوس بنایا جڑے ویلے میں بنایا اس ویلے میں انہاں دے اندر کوئی رنگ نہیں آن دیتا نہ ساوا آیا نہ پیلا آیا نہ کالا آیا نہ بھورا آیا والمیجا کہندا کوئی ذائقہ ہے تے کہندا کوئی ذائقہ ہے مگر جڑے ویلے میں دودھ کڈیا نہ کھٹا ذائقہ آیا نہ کوڑا آیا نہ کھارا آیا نہ پھیکا آیا نہ شوگر کھنڈلا میٹھا آیا کیونکہ شوگر نے دودھ پیونا ہوندا دے اندر اللہ فرماندا ہے میں کوئی بھی شے نہیں آون دیتی تو نے سہتے والے پٹھے پائے کوئی کوڑا پایا کوئی میٹھا پایا کوئی پھیکا پایا کوئی کھارا تے کھٹا پایا مگر میں جڑے ویلے جوس کڈیا ہے او دے اندر کوئی مزائی ہوجیا نہیں آون دیتا میں سادہ و قدرت دے رنگ وچ رکھیا وال تو جتنے بھی دے اندر رنگ ملا ہے مگر میں دے اندر کوئی رنگ نہیں آون دیتا اگلی تری گل سن لائے قبلیا جڑا میرا کمال ہے ہکے پیٹ دے اندر اس پٹھیاں دے نال پھوسی بھی بن گئی انہاں پٹھیاں دے نال بھوک تے پیشاب بھی بن گئے انہاں پٹھیاں دے نال چربی تے خون بھی بن گئے انہاں پٹھیاں دے نال کچلو بھی بندا پیا ہے سارا کچھ بندا پیا ہے مگر میں جڑے ویلے تیری خوراک دا جوس باہر کڈھن لگا الگ کرنے لگا اس ویلے میں یہ کیتا ہے من بین فرش ودا میں لبن خالصا میں دے اندر گوبر دا ذرہ بھی نہیں آن دیتا او دے اندر پیشاب دا قطرہ بھی نہیں آن دیتا او دے اندر خون دی ملاوٹ دا ذرہ بھی نہیں آن دیتا تے جڑے ویلے تینوں دیون لگا اللہ فرماندا ہے میں آپ تینوں دیتا کنے دیتا اللہ دا نوسکی کو جنے بھی میں آپ حاصل کیتا تے جو ہے اللہ فرماندا ہے نا نوسکی کو میں تینوں پیوایا اگر میں نہ پیواں تو کوئی نہ پی سکدا جنے اللہ کیویں اللہ فرماندا ہے کوئی عقلی دلائل دے نال متعارف ہوا کلام اللہ نے سمجھایا ہے اے میاں تیری مجھ تیری گاں ہے تو صبح والے پٹھے پائے اور شام میں تو چھوڑا ہے مگر تینوں اطلاع آئی فلانا مر گیا تو جنازے تے ٹور گیا تیری ماں انہیں کھڑی رہی انہوں کہے نہیں چھویا ول رات گزر گئی ول فجر آئی تو پٹھے پائے اجانی نہیں چھویا تے کمروں چلا گیا ہے ول میاں 8 بار 16 بار ویکھ لائے تھن پھٹ ونجے تھن دے اندر انگیاری وج سکے تھن بیمار ہو جائے سارا کچھ تے گوارا ہو سکتا ہے مگر تھن تیرا دودھ کبھی تلے واہندا نہیں ایک قطرہ بھی تلے زمین تے نہیں آن دیتا تیری امانت صاف کے رکھنے آئے تیری امانت کی حفاظت کرنے آئے تیری امانت رو تھنا دے اندر ڈک کے رکھنے آئے آسانے آئے مجھا تھن پھٹ ونجے پھٹ جائے زخمی ہو جائے تیرے تھن نو بیماریاں لگے تے باویں نہ لگے یہ توڑی میرا بندہ میرا جج تیرے تھن نو ہاتھ دے اندر لائے کے اپنی حرکت دا اظہار نہ کرے او توڑی تو ہے امانت تلے نہیں آن دے گی زندہ باد شہزادہ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ قاری عصمت اللہ خان صاحب ملتانی زندہ باد تکبیر اللہ کا میں تیری امانت دی ایڈی حفاظت کرنا ادھر اللہ نہیں رلیندا تے انہوں بھوئے تے نہیں ونجن دیندا تے تو انا اردنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان تو میری امانت اپنے سپرد لئی تے ہاں ٹھپے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے میری جو ستا آسمانات تو اتوں آئی امانت تو اے دی چوکی حفاظت کرے درا اللہ اکبر سبحان اللہ یہ فرمایا نسقيكم مما في بطونه من بين
برائی ذرہ نہیں آن دیتا، تیری صحت تیری طہارت کے خلاف کوئی قطرہ بھی نہیں آن دیتا۔ میں نو خالص بنایا ہے نہ بنن خالصا، میں نو خالص بنایا ہے۔ ذرا سوچ میں ایڈی کیوں قدرت دی کاریگری دی مشین بنائی، تے والی تیری خوراک بنائی، تیری ستھری بنائی، پر کیوں بنائی؟ اللہ فرماتا ہے ذرا دھیان کر، میں تیری خوراک خالص بنائی ہے جو میں تینوں سبق سکھاواں او بندیا، تینوں اللہ والوں جڑی شے ملنی ہے خالص ملنی ہے۔ اگے دے اندر رلے رلا تو آپ رلائے گا، اساں جڑی شے دیونی ہے تینوں خالص دینی۔ میں تینوں قرآن دیتا تے خالص دیتا، رسول دیتا تے خالص دیتا، مرکز دیتا تے خالص دیتا، ایمان دیتا تے خالص دیتا، اسلام دیتا تے خالص دیتا، تینو توحید دیتی تے خالص دیتی، تینو دودھ دیتا تے خالص دیتا۔ میں ہر شے خالص دینا تاکہ خالص لیندیاں لیندیاں تیری عادت بن جائے۔ جڑا خالص دیندا ہے وہ خالص لیندا بھی ہے، جڑا خالص کھویندا ہے کھاون والے نو حیا کرنا چاہیے، بدلہ بھی خالص دے۔ اللہ دا میں تیری خوراک خالص بنائینا، تو میری پکار خالص بنا، میں تیری غذا خالص بنائی، تو میری دعا خالص بنا۔ اور جہے ویلے مینوں سجن لگے اس ویلے بابیاں دے حصے نہ رلائے کر، جہے ویلے مینوں پوجن لگے اس ویلے غیراں دے نعرے تے سج نہ مارے کر، جہے ویلے میرے نام تے دیون لگے غیراں دے ٹوپے تے پڑھوپیاں دے حصے نہ بڑھائے کر، جہے ویلے میرے کولوں منگن لگے اس ویلے خود دوجے دے طویل گل نہ لٹکائے کر، جہے ویلے میرے دروازے تے آون لگے اس ویلے دویاں مویاں جیندیاں دیاں دھوئیاں دے ہاڑے نہ پائے کر۔ او میں تے ستا آسماناں نو بغیر تھمیاں دے کھلارن والا، میں تے ہر رات تینوں مار کے یدا سکون بالنہار، ہر صبح تینوں زندگی دیون والا، میں تے تیرے نال ہی ہو جائے کمالات دے معاملے کیتے ہیں۔ اپنی اکھ ویکھ، نک ویکھ تے کان ویکھ تے قد ویکھ تے بت ویکھ تے دل ویکھ تے پھیپھڑے ویکھ، تو کہے ایک شے دے اوتے بھی غور چکریا تینوں پتہ لگ جائے پوری کائنات دے لال ہے۔ یہ جی تصویر بناون والا مصور با کمال ہے، جن طرح تینوں روزیاں دیون والا وہ با کمال رزاق ہے، جن طرح تینوں شفاواں دیون والا وہ شافی تے کافی ہے، جن تیریاں وکالتاں تے تیری سارے دنیا نال لڑائیاں لڑن والا وہ وکیل تے کفیل تے نصیر کافی ہے۔ اللہ فرماندا ہے او ذرا اپنے عقل نو استعمال چا کریا تے تینوں پتہ لگ جائے تو بھی میرا ہے، تیری ہر شے بھی میری ہے، تینوں میں جڑی شے دینا بھلا کیوں دیتا نا، جڑی شے لے لینا بھلا کیوں لے لیندا ہونا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا اگلی گل سنو، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سمجھ آتی پئی ان گلاں؟ اللہ فرماتا ہے اساں مکھی دی فطرت تے نیچر دے اندر ایک گل ودیت رکھی، ان تخری الشجر ومما يعرشون۔ اللہ فرماتا ہے میں مکھی نو آکھیا پہاڑاں دے اندر گھر بنا، درختاں دے اندر گھر بنا، تے ولاں کھاتیاں پتیاں والیاں دے اولے دے اندر گھر بنا، ول کے گھر بیٹھا نہیں رہنا، گھر بیٹھیاں کچھ لبھدا نہیں۔ گھر صوفی صاحب آکھیا اللہ رزاق ذو القوت المتین ہے، آپ پہ ٹکر دے سی ون کے غار چ بہ رہا، مہینہ ہویا، صبح تے شام غار چوں نکلے باہر تازہ کھانا مل جا رہے،
ایک دن جو شام پہلے نکلیا باہر ٹکر کوئی نہ پہ اس آگا بھائی آج فرشتے نے چیتا لائے گیا وہ اتوں والی چادر گوٹے تو سٹی تے نال والے پینڈے چلا لے پیا چلو ٹکر مکان بہت خیال ہے ہو سکتا صبح ہی نہ آوے اچھنیاں ڈھیر ساری روٹیاں پین لیں اس پان پان کے کانٹ دے پیچھے دا پیا وہ شیخ صاحب لکھ دے پیچھے کتا لگ گیا اسے وسطی دا وسوں دا وہ بھوکے تے پوے تے انہیں لپ کے وہ ان کرے بھی جو پھلکا کاٹ کے تے سٹے جا وہ خدا جڑے کتا ہی کی ہو جا وہ پھلکے پورا پرا کرے تے موڑے دے پیچھے غار کے بوئے تھوڑی آندیاں ہی کو پھلکا رہ گیا کتا موڑی مگر انہوں ہٹ کے آگا لے کھلنا تے کھلنا ہی کا روٹی بچی شیخ ساتھی سے مثالہ بڑی زبردست وہ دن اللہ کتے نے زبان دیتی اسا کہ صوفیہ لے تیرے منہ تے مہینہ بغیر ہاتھ ہلائے کھا دے آج 5 منٹ لیٹ ہوگی تو خدا تے امید ختم ہو گئی تو بدے کرو تیری شادی نو سال ہے 2 سال نے 5 سال کا پوچھا کوئی بادشاہ کوئی نہیں ہویا جڑے کوئی نہیں اللہ دے کول کو منگیا نہیں دیندا تو اس بابے کو لے لینے آئے ہن لاکھ لعنت کئی دے منہ تے آئی طویل لئی تے پیچھے گھروں نکلتا تے فرشتے لانتا لاکھ لعنت خدا کو ہن نا امید ہویا بھئی اگا تے جے کول ویسی پیا طویل لیسی نہ لیسی پیچھے دی گل ہے اللہ دے بندیو اور نا امید ہو کے نکلن نالی اللہ کی لعنت کی گرفتار اللہ اکبر گھر نہیں بانا کام لینا تیرے کو بڑی بے نتالا بڑا سسٹم ہوتا ہے باقی بھی مکی دا کام لینا تیرے کو اچھا جی نکلنا ہے کیا کرنا ہے ثم کلی من کل ثمرات ہر قسم کا پھل کھا ایڈی لمبی چھوٹ کوڑے ہون تاوی کھا کھٹے ہون تاوی کھا میٹھے ہون تاوی کھا رتے ہون پیلے ہون چٹے ہون کالے ہون نیلے ہون جیو جائے پھل ہون پھل ہون سارے ثم کلی من کل ثمرات اتنے پھل ہر قسم دے پھل اے مینو کون دے سی تے میں کیویں کھاواں جڑے پھل ملدن اللہ دی سڑک دے اوتے ٹرن نال پھل کیویں ملدن اللہ دی دسی ہوئی سڑک دے اوتے ٹرن نال لہذا کئیوں آندے پیاں فصلوں کی سبل رب کے ذللا یہ تو گھروں پرواز کرنی ہے چھتا بنا کے مجھ بن کے والے باہر نکل رہے اس ویلے تیرا رب تینوں آپ صدقہ دکھائی ہوئی سی اوہی دسی ہوئی سڑک دے اوتے ٹرنا تیرا کام ہے تے پھل تے پھول دی خوشبو تینوں پہنچا دینا اودا کام جڑے ویلے کھٹے میٹھے کوڑے پھٹکے تے کھارے تے ترشے تے سارے کھا کے تو آونا ہے اللہ فرماندا ہے ساری مشین وال کام کرنے شروع ہو گئی سی تو مال اکٹھا کرنا ہے اودا جوس صاحب بناونا ہے جڑے ویلے تو اپنے خوراک تو بنا لینی میدے دے اندر ول میں کے کرنا ہے اودا جوس بنا کے میں ول تیرے منہ دے رہوں لعاب بنا کے دوبارہ باہر لے آونا ہے جڑے ویلے میں لعاب بنا کے لے آونا ہے اودے اندر میں کوئی کھٹائی یا ترشی یا کوئی شے نہیں آون دینی میں انہوں میٹھا بناونا ہے کہ ایڈا میٹھا بناونا ہے دنیا دی مٹھاس واسطے ضرب المثل بنا دینا ہے جڑے میاں فلانی شاید نہیں مٹھی دی ماکھی ہو گئے اللہ فرماندا ہے میں ان میٹھا بناونا ہے او تیرے منہ والے جوس نو دونوں مٹھائیاں واسطے ہی نمونہ بن جائے گا او چھڑا میٹھا بھی نہیں ہونا اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه رنگ ضرور مختلف ہو سے کوئی
درخت لاؤ سی رنگ ضرور مختلف ہو سکے مگر اصل میں ہی کو رکھنا نہ دے اللہ فیہ شفاء للناس اے ساریاں چیزاں دا ملغوبہ جمع کر کے تے او دا شفا والا جوس بناون والا کون؟ اللہ بولو اللہ ایک بندے دا پیٹ خراب ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہویا آپ نے فرمایا انہوں ماکھی پیوا وہ واپس گئے ماکھی عرب وچ عام ملتا ہے انہوں ماکھی پیوایا تھوڑی دیر تو بعد آئے اتر دینا رو زیادہ چھوٹ پیا زیادہ پیٹ خراب آپ نے فرمایا ماکھی پیوا ترہ میری ماکھی پیوا دو میری جلے آئے ندی اگر بھی کام خراب اگر آپ نے فرمایا میں تنوں اگر ماکھی پیوا صدق اللہ و قذب بطن اخیکا تیرے گرادے پیٹ جنوک سے اللہ دی گل جنہیں کوئی بے شک بے شک تو انہوں پیوائی نہ جلے ترائے چار میری پیوا میں جن جی ہونو بالکل ٹھیک ہو ماشاءاللہ پہلا گھوٹ بھار کے تو کوئی پریشان نہ ہو گئے سبحان اللہ ماکھی ہوئے اصل ماکھی شہر وہ تو انسانی تصرفات نہ ہوئے ماکھی او شوگر اگر بھی استعمال کر سکتے کیونکہ اس نو جسم واسطے لے ونجن واسطے سواری انسولین کی سواری کی ضرورت کوئی نہیں ایسی کیونکہ باقی مٹھائی تو انسولین چاہتے ہوئی دی نا انسولین نہیں تو مٹھائی بلاڈے شامل ہوتی جسم کی توانائی نہیں پڑتی یعنی انسولین ایک لدہ ہوتا ہے لدہ اس مٹھائی واسطے تو اس نو ماکھی نو لدے دی لوڑ تو بولو سدھی توانائی بڑھتی اور دماغ دی قوت شہد بھی بڑھتی اس بندے دا حافظہ کوئی نہیں صرف 7 دانے بیدام دے صبح لے چھل کے تو قرآنی چھلی لا کے ماکھی نال بوڑ کے چت کے جویں لکمہ روٹی دا کھویندا 7 دانے ایک مہینہ کھاوے دے جے نظر علی کہیں نہ لائے نہ ونجے تو بات تس میں نے گل کریا 1 مہینہ پورا 4 نمبر علی 2 نمبر تے آ گئی تھی اور 2 نمبر ٹھیک نہیں ہوتے سبحان اللہ وہ عقل کی گل سمجھ آتی پئی اگلی گل واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اللہ فرماندا ہے اللہ او پاک کمال جڑا تانوں پیدا کریندا ہے تے ول موت بھی دے دیندا موت دیون والا کون بولو اللہ فرمانا ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا اللہ فرماتا ہے میں پیدا نہیں کرے نا سبحان اللہ تے پیدا کے ڈبا کما واللہ خلقکم من تراب اللہ نے تنو بنایا مٹی نال بنایا کیڑی شے نال بنایا مٹی نال تے کینو بنایا انسان اول نو صرف پہلے انسان اسانو پانی نال بنایا اسانو پانی مگر پانی اسے دا جیڑا مٹی نال بنے ہویا وہ تو دے مٹی دا اثر آونا کہ نہیں بولو نا بندہ کھردا رہ رہندا ہے پسینہ آوے مٹی اگڑدی رہ مٹی او گڑدی کہ نہیں اچھا چٹا بندہ ہی ہونا گورا تے جلے او دی میل لاسی کالی مڑ کون گورا ہے تے کون کالا وچوں تو سارے کالے اللہ اکبر سبحان اللہ من ہم مسنون بالکل میں کیڑا لفظ بولا اساں تو دارا شارا پسا کے پانی چ رکھیے پیر ہے پانی ادھر رہے سکے نہیں پیر ہے
گل 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 کے اُکا لیسدار بن ویندا ہے عرصہ زیادہ ہو جاوے نا لیسدار تے لیسدار بھی ہو ویندا تے نال ایک اور کام بھی ہوندا ہے او تے کوئی سمیل تے بدبو بھی آون لگ پئی تریا کام ہوندا او دا رنگ بھی کالا ہو جاندا ہوندا کہ نہیں انہوں نے من ہم مسنون سنا ہوا گارا سینہ نہ سنا ہوا مٹی جو بنایا کمال میں اتنی باریک رگا مٹی نال بنایا باریک باریک رگا باریک باریک رگا اللہ اکبر صرف بندے دے آساب والیاں صرف پٹھیاں والیاں رگاں چ کھلا رہو نا تو 15 کلومیٹر انہاں یہ لمبیاں بندیاں اتنی زیادہ یہ رگاں مٹی نال بنائی تے دماغ دیا رگاں کدی ویکھیاں نے وال نالوں باریک یہ بھی مٹی نال بنائی ہیں دماغ تو سارے ہے نا گل تو اسے دماغ دی پئی ہوندی عقل دی ہوندی پئی اللہ اکبر پھر کے کیتا کمال دا مصور او دی جوہر پانی نال ثم جعل نسلہ او دی اگر نسل چلائی ایسا ذرا توجہ کریا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ مٹی نال بنایا وال پانی نال چلایا تے جڑے ویلے پانی نال چلایا تے وال کیویں چلایا ثم جعلکم ازواجا ثم جعلکم ازواجا وال اسے پانی دے جوڑے جوڑے بنائے ایک دا ایکس بنایا ایک دا وائی بنایا ثم جعلکم ازواجا یعنی ایکس غالب آیا میں انہوں غالب چکیتا تے تیرا پتر بنا دیتا یہ اگر وائی نو غالب چکیتا تا تیری دھی جم پئی اندر تیریاں کوٹھڑیاں دے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ترائے علیہ دل پانی کہنو غالب کے کہنو مغلوب بناون والا کون بولو مغلوب نو غالب کے غالب نو مغلوب بناون والا کون بولو اچھا اللہ فرماندا ہے والماء جعلکم ازواجا کدائیں مذکر بنایا کدائیں مؤنث بنایا کہ جوڑے بنائے اس پانی نال مذکر بنایا مؤنث بنایا ایک تری شاید بنائی جنہوں تو سام پاتے ہو جنہیں کی ہے خاجی سراب ایک جگہ تے میں پوچھا نال میں پتہ نہیں مظفر گڑھ بھئی اللہ تری شاید کیڑی بنائندا صنف ثالث تیسری صنف یہ بھی اللہ بنائندا اسے پانی نال بنائندا ان منہ بند کے بیٹھے اخیری میں کہو خسرے بنائندا اس نے کہا کر ہان سمجھ آئی ہان سمجھ آئی وہ ہون نو ادھر ہان سمجھ آئی ہے ہان سمجھ آئی اچھا اے پانی نال اے جڑے خسرے پیدا تو ہوندے نو کے کرائیں ہوئے ہوندے جو ہوئے نہ تے نہ دا لڑنا یہ اللہ دی مخلوق ہے یہ کو قابل نفرت شاید نہیں یہ بھی اللہ دی مخلوق انسان یہ بھی کون بنائندا ہے اللہ 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 اکبر یہ کدی کہہ نہیں آکیا کہ یہ جڑا خسرا جمعیا پیا ہے ساڈے پیر دے تویز نال جمعیا پیا جدہ ہی کوئی جمسی اکثر جی وقت اللہ کو کرتا مالک تو ہے اللہ بڑا چھوڑے اچھا اے اللہ دے ذمہ تے پوتر جمعے بابے دے تویز نال جمعیا اے جڑے اللہ دی قدرت دا نشان تے پوتر حسن کہندے تویز دا نشان مشرقین مکہ آدھیان فرشتے اللہ دیاں دھیاں فرشتے اللہ دیاں دھیاں اللہ کے بیکھو انہوں نے شرط نہیں آتی یہ کیوں جی تقسیم کریں دے تلک ازن قسمت رزیزہ اپنا حال ہے اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا فهو كظيم
انہاں دے وچوں کہے کوئی دائی آن کے آکھے کہ جناب تواڈے گھر دھی جم پئی ہے تے منہ کالا سیاہ تے دے پچھلے پاسے حال ہو جائے بھئی میرے گھر دھی جم پئی ہے تے موڑ کے تے پالنے پوسی تے داجی دیونا پوسی تے جمائی بھی لبڑا پوسی تے ہن اینو ایڈا شرم پہ آندا ہے اپنے واسطے ایک جمے تے لوگاں نوں میں زندہ دا مینوں مبارک ہی نہ دیا تے میرے سارے فرشتے نوں میری دھیاں تے بنائے اے وہ حال ہے خسرے جانے اللہ پیدا کرے دا تے تو بابے ہوئی دے دے یہ انصاف ہے اللہ نے کیا فرمایا پھر سبحان اللہ اگر میں اس پانی وچوں کسی حصے نوں میں مردہ چا بناواں اے مرد والے جراثیم نوں مردہ بناواں یا عورت والے نوں بناواں تیرے ٹیکے تیریاں دوائیاں لکسن رپورٹ دے اندر 100% نل اے ناقابل علاج اللہ فرماندا ہے کچھ حرکت ہوئے دوال تے چلو جیندے ہوئے انہاں دا علاج ہو گئی ہے جنہاں نوں میں مار دیواں جتنا جراثیم نوں میں مردہ چ بناواں انہاں نوں کوئی انجیکشن کوئی ڈرپ کوئی پھوکا کوئی تعویذ مردے نوں زندہ نہیں کر سکدا کیونکہ مردے نوں زندہ کرن والا سمجھ آئی نہیں جمدہ نہ جمے 10 سال یہ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میں 97 سال والے نوں دتا میں 120 سال والے نوں دتا تے انج دتا کہ ویلے آپ لمن والے بھی حیران رہے جڑے ویلے آئے اللہ پاک فرماندا سلام کلام ہویا والا اچھا ذبح ہو کے باہر آیا سبحان اللہ یہ چمڑا کتنا ایک موٹا ہوگا انسان کا چمڑا کدی کہیں بندے کو چھری مار کے دیکھا نہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ بچائے اور ظالم مرے نہیں ظالم مرے موت تو ڈر ڈرے کرو موت تو ڈر تے ڈر کرنے والا موعد نہیں ہوندا من احب لقاء اللہ ہے احب اللہ لقاءہ موت تو مومن واسطے تحفہ موت جتنی جلدی آوے اتنا اچھا ہو سکتا ہے لیٹ زندگی کے اندر بندہ کوتاہی کر پاتا ہے کوئی نقصان ایمان کی حالت ہے ٹرتے ہیں پھرتے ہیں جلدی جلدی اللہ اپنے کو لے لے یہ مومن واسطے اچھا ان کر کے بیٹھے ہیں بھائی نے میرے کو بقایا لینا او میں یہ نہیں کیا کہا بھائی اجو جیڑی اس لکھی ہو تو بھائی لکھی ہے نا یہ ہے کہ نہیں سبحان اللہ ہاں بھائی کتنا موٹا پردہ اندروں نور تے اتو بشر مگر ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء نہیں پتہ لگا بھئی وچوں نورین میں وچھا کیوں بن کے نہ دے گو پیارا پردے دے وچوں ویکھن والا کون اللہ زندہ نبی میں ایک گل دا جواب دیو باقی مسئلے آپ کریں دے رہے ہیں میں تو صرف دسنا کو صرف ذبیح حرام ہے میں دسنا پہلی بے شک سبحان اللہ اکبر اللہ زندہ پیغمبر زندہ پیغمبر تے سامنے پردے دے وچوں نظر یہ زندہ پیغمبر زندہ ہے یہ حیات انبیاء دے قائل ہو نا جس لئے زندہ بیٹھے یہ زندہ بیٹھے کہ نہیں زندہ پیغمبر اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مخلوق دا اندر دا حال نہیں دیکھ سکیا بشر سمجھ کے وچھا ذبح کر کے بن کے انہاں دے سامنے رکھیا کہ نہیں تے جس لئے موت آونے وقت پردے وچ ویکھ لیندے یہ چھوٹی جی گل عقل میں او گل موضوع چکے عقل دا نا وہ عقل نو چیز اٹریکٹ کرے دی پئی ایک زندہ پیغمبر چلتا جا ہے تے کیڑی ٹیلے دے اوتے کھلوتی جاتی ہے لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اب پچھلے میری کو دسیا نا اس مزید تاریخ ہے میں دس کے اللہ اکبر ویکھو پردے دے وچ کون ویکھن والا اللہ اکبر انہاں کو چپ کر کے بیٹھے بالکل ہاتھ افغان کرنا ہی نہیں ضرورت ہی نہیں لوڑ ہی نہیں ہاتھ ہی نہیں کام کیتا خوف زدہ ہوئے کہ میرے نقصان واسطے ہے میرے گھر کا روٹی پانی نہیں پہ کھا دے انہاں آخر جی کہ مسئلہ کیا ہے اکھے جی انا منکم وجلون
میں تھوڑے کو سچی گل ڈریا بیٹھا تسا کیوں نہیں پہ کھاندے انہاں کہ لا توجل لا تخف لا توجل اے اللہ دے نبی ڈرن دی لوڑ نہیں انہا حساب کتاب پورا کرن پہ بینے آئے تے جناب تو انہوں پتر دی مبارک پہ دینے آئے اچھا تو سا فرشتے ہو جی ایسا فرشتے ہیں جی اس سے پتہ لگا کہ یہ اندروں ہو رہے تے جیڑا اندروں فرشتہ ہوئے نور ہوئے وہ روٹی کھاندا پیندا اس گل کا پہلے ہی پتہ لیکن اے ہون پتہ لگا کہ یہ اندروں نوری ہے چلو بچہ تو بد گیا نا کی پیا دیا وہ مجرم قوم کیڑی قوم مارن پہ دے وہ جڑے دی تواڈے بھتیجے نہیں لوط علیہ السلام دی وسطی صدوم اس نو برباد اس سے اللہ پاک فرماندا ہے جس سے ڈر شر ختم ہو گیا مبارک دی پتر دی آ گئی اس سے او جڑے چیتا کی طرح تے میرے بھتریے دی قوم برباد کرن پہ دے اس سے تھوڑا میرے فرشتیاں نال جیڑا لا بیٹھے فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جڑے مبارک دی پوری طرح تسلی تشفی ہوئی تے او گل یاد آئی اس ویلے چھیڑا لایا جو میرے بھتیجے دی قوم نو برباد نہ کرو اس ویلے اللہ کا جواب دیتا گیا یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك انه آتيهم عذاب غير مردود اللہ دے فیصلے نو بدلن والا 97 سال دی عمر دے دے 96 دے اندر دیون والا 120 سال دی عمر دے اندر دے دے تے 6 مہینے دی پہلے دیون والا گھبرایا نہ کر اتاول نہ کیتی کر مایوس نہ ہویا کر 40 سال انتظار یعقوب علیہ السلام کی کیتی آئی اپنے پتراں نو آکھیا فتحسسوا من یوسف واخیہ وجدت پہو بنیامین دی خاطر مگر میرے یوسف دی کوئی خبر نہیں آیا ہے جڑے نہیں نہ مایوس ہوندے ہوندے وہ سال نہیں گڑتے وہ رب دی ترسال میں دے ہوندے وہ سال نہیں گڑتے ہوندے وہ آدھے وہ جیوے تجوری فرماتے ہوندے ہیں بھئی ایک جلے ساندے دو جلے ساندے بھوری بکری جٹان دی مثال آئی نا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے حکومت اپنی اپنی ہے وہاں ان کی یہاں میں نعرہ تکبیر نعرہ انقلاب محمد سید خان ملتانی زندہ باد اللہ فرماندا ہے وال اگلی گل عقل والی توجہ ہے جی 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 صرف 2 گلاں باقی رہ گئی ہیں مڑ انشاءاللہ انشاءاللہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے ہی فضیلت دیتی ہے تواڈے وچوں بعض نو بعض دے اوتے روزی رزق دے سامان وچ بعضیاں نو چودھری بنایا بعضیاں نو رعایا بنایا بعضیاں نو پیسے والا بنایا تے بعضیاں نو بولو بعضیاں نو سردار بنایا بعضیاں نو رعایا بنایا تے بعضیاں نو نوکر بنایا تے بعضیاں نو مالک بنایا فضل بعضکم علی بعض فی الرزق ہن اللہ تعالی دھیان کر میری کرسی تے مخلوق نو بہاون والیا میری سیٹ دے اوتے بابیاں نو بہاون والیا میری شاہی دے اندر مخلوق نو شریک بناون والیا اللہ فرماندا ذرا دھیان کر ذرا عقل دے استعمال کر فمن الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم
روزی دے اندر او ایو جائے کوئی نہیں جو اپنی روزی تے اپنی دولت جائیداد وچوں ادھو ادھ ونڈ کے علامہ ملکت ایمانہم اپنے غلاماں چ دیویں آخر جناب دو گڈیاں میرے کول ایکسل آئی ایک میں رکھنا تے تو رکھ لے دو بڑا ڈوئن ایک میں رکھنا تے تو رکھ لے دو مربع زمین ایک مربع میں لینا ایک مربع اپنے نوکر نوں میں بخش دینا میرے کول دو کوٹھیاں ایک میں رکھ لینا تے جو جڑا میرا سبزی لے آندا میرے گھر میں اس نوکر نوں دوئی کوٹھی دے دینا فہم فی سوا ان چونے برابر ہوندے او پڑی تے جنس ایک ہے انسان ہو تو بھی کیوں بھی صرف اتنا فرق ہے تیرے کول مال زیادہ تے تیرے کول تھوڑا ہے اپنی اپنی جگہ ونڈ اپنے نوکر نوں دے تے اپنے برابر تخت بہا مگر ان گلاں کرن تے تو تیار کوئی نہیں ہوندا تے مینوں کیڑا کمزور سمجھئی مینوں کی ہوئی ہے نہ سمجھئی میری جنس بھی نہیں انساناں والی میری جنس بھی نہیں جناں والی میری جنس بھی نہیں نوریاں والی تو اپنے ہم جنس نوں مال نہیں دیندا تے میرے غیر جنساں نوں او میرے نوکراں نوں میرے بندیاں نوں میرے غلاماں نوں میری مخلوق نوں چاہ چاہ کے میری عرش والی میری حکومت والی میری تصرف والی میری عبودیت والی سیٹ تے بہائی رکھے کوئی بندہ اپنے نوکر نوں اپنے برابر نہیں بہیندا اپنی جائیداد ادھی دے کے تے تو میرے بندے نوں میرے برابر کیتی بدل کوئی دیندا تے کوئی دیندا کوئی مریندا تے کوئی مریندا یہ کیا تماشا ہے تیرے عقل کوئی نہیں تو اپنا مال اپنے جیندے اپنے سکے پتر نہیں دو عد کر کے نہیں دیندا حالانکہ تیرا خون تے تیرا لطف ہے تے میرے نال میرے بندے دا تعلق صرف ابدیت تے بندگی دا ہے میں تے کسے دا سکا بھی کوئی نہیں لگدا کیڑی دلیل تے کیڑے برہان نال کیڑے حق نال میری مخلوق نوں تو خالق دی سیٹ تے بہائی رکھنا ہے ہاں تو برہان دا کو من کو تم صادقین او کیویں برابر ہو گئے میرے کمالات دے اندر اللہ تے اس بے وقوف دا حال ہے ضرب اللہ مثلا ضرب اللہ مثلا لرجل ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون اللہ فرماتا ہے اللہ آپ پہ مثال بیان کریں گے ایک اس بندے نہیں یہ دے کئی مالک ہیں فیہ شرکاء متشاکسون کہ جڑے مختلف مالک ہیں ایک غلام ہوئے کہ وہ چار مالک ہوئے ایک آکے مشرق وال پا جانا ہے تو آکے نہیں مغرب والے پاس جانا ہے تو آکے نہیں شمال نو جانا ہے چوتھا کے نہیں جنوب نو جانا ہے متشاکسون انہاں دی آپس وچ گل رلدی نہیں ان بھی چار دے مختلف مزاجاں والے او جڑا نوکر ہے مر گیا کہ نہیں یہ نو ایک مالک آ کے وہیں پٹھے وارتا ہے دعا کے وقت نا کدھر پہ بھیجا جڑے جونا کا پٹھا چل دفع وہیں پہلو پانی لایا پانی لانا میں جتری ساڑھا کدھر پہ بھیجا جڑے جی پانی لانا چل چل پہلو وہیں کے دانے پہ آیا تو دانے پہ آنا مجھے اس نے چوتھا ساڑھا کدھر پہ بھیجا جڑے جی میں نہ کے دانے پہ چل میرے مہمان ہے بیٹھے پیسے کی بوتل لایا وہ تو کھلے چلے سی نا زیادہ دے چواں کو چلے سی تے راجولان سالم علی راجولین ایک او غلام ہے جڑا ہکے دا غلام ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ایک دے کئی مالک تے وا راجولان سالم علی راجولین وہ ثبوتا ہکے دا غلام ہے اور اللہ پہ پوچھتا ہے عقل نال دسو حال یستویان مثلا دوہاں دی حالت ایکو جہی نہیں ایڈی اتاول کیوں کیتی ہے مطلب بڑے سیانے ہوتے تاں جلدی جواب دیتا ہے حال یستویان مثلا حالت
مثل وہ مثال ہوگی مثل حالت حال یستوی یعنی مثلا ایک چون دا نوکر تے ایک ہکے دا نوکر کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں نا اللہ کو پتہ ہی عقل علیہ کہنا نہیں تا ابو اللہ تا الحمدللہ الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون الحمدللہ چلو کئی دہن نقل والے باوے اکثر ہیں بے نقل کچھ دہن جڑے گل نو سمجھن والے ہیں اللہ فرماتا ہے سمجھیا متا جوڑ بناوے کہے پلیت نال متا سنگت لاوے کہے مشرک نال متا رشتے کرے کہے مشرک نال متا جنازے پڑھے کہے مشرک دے متا امامتا جائز پیا کرائے کہے مشرک دے بیتی دے پیچھو متا مشرک دی کٹھیاں حلال کر کے کھاوے قتل کوئی نہیں کھاونا انما المشرکون نجسون مومن طیب تے طاہر ہوندا ہے تے مشرک پلیت ہوندا ہے سبحان اللہ میرے کدھر تواڈی کاوڑ چڑھی رانی بولے بھی تو پہلے دی اللہ اکبر شیر جنگل دا بادشاہ ہوتا بیمار ہو گیا اس آگے بگا لے سارا جنگل ہن میرے کو نہیں سنبھلیندا چارے چوندا ہے چمان وانڈ دے اے انتظام سنبھالو بھئی کدائیں چیتے نو کدائیں ریش نو کدائیں باندر نو کدائیں بڑے بڑے جڑے انہوں نے چھوٹے ہیں تے مہربانی کریا ہے ایسا اچھا صحیح نظام چلایا میں اور بیمار ہو گیا تو مطلب ہے ٹھیک ہے دوئے دیں باندر بھئی اپنا دربار لایا خرگوش میں سٹے فرقات ہوں یہ سٹی ہوتے کام انہوں کو سردار جی میرا قصور کیا جنہیں تو ٹوپی کیوں نہیں پائی اس آتے جی میرے کان لمبے جلے کھڑے کرے نا ٹوپی تو ڈائیں پاؤں ٹوپی پاؤں دفعہ وہ دوئی سٹی تو بکواس کرے نا دمی ٹوپی پا کے آئے دینا دربار لایا وہ لیے تین کل کیا کیا یہ سٹی لے سکتا اس آکے جی میں تو کل ہی دسیا میرے کان میں لمبے ٹوپی نہیں کھلو سکتے تھے موڑی میں جلے کان کھڑے کریں ٹوپی جا اس دوئی سٹی کو دلیں گا دینا دمی انہیں جناب کٹن کٹ کو دی شکایت کون سی غار ہے بادشاہ تو جناب چنگا تو ساڑھو تکا کلا کلا وہ تک کٹی رکھتا ہوا تھا ٹوپی پر وہ سٹیا بادر رکھو رہا تیری شکایت آئی یہ خرگوش نے ماری رکھنا تینے جی بابا دل کرتا ہے مار اس وقت چلو دل کرتا تو مار پر کوئی بہانہ تو بڑھایا کرا بے قصورہ بے قصورہ جو مرے نا تیری شکایت ہوتی پہلی اور کوئی بہانہ بڑھایا کر اس وقت بادشاہ سلامت بات تُسا بہانہ آپ سے دسو اس وقت گالے اور کل جڑے لے آوے نا تو خرگوش مکران پراٹھے لائے یہ لائے آوے تو موڑ کو نو آکھنا چار چکڑی آندھی ہے جو آکھے کوئی نہ دیکھ ساتھ دے چلو کوئی بہانہ تے اچھا تو جو آکھے میں چکڑی آندھی ہے نہیں تو کوئی پوچھے چڑی آتی ہے شادی کے آلو بخارے آلی جو آکھے شادی کا تو ہی ٹھوکے اس میں مطلب بہانہ کا ہے خدا دے بندے چلو دل کریں دے مارانو کا بہانہ اچھا یہ بادشاہ سمجھائے پہ تے خرگوش پارو کی دائیں سونے کھلا بھئی کل این جو بنا کل پہنچیا وہ سڑیا اور آئے پراٹھے لائے وہ کیا بھئی پراٹھے ابو طرف اچھا آ گئے چٹنیاں دی وہ دو چٹنیاں ابو طرف ساتھی بھی دے آلو بخارے لے وہ جے لٹھن دو ہیں ایک ٹھوکے اس خرگوش دے کھتی ہے اس آتا کہ ہون کیوں چٹنیاں دے دو میں آتی ہے اس آتا تو چٹنیاں چھوڑتا ٹوپی کیوں نہیں پائی یہ جو مارنا بات جڑے وہاں بھائی کیوں تاکہ ٹوپی کیوں نہیں پائی خدا دے بندے ہو یہ ٹوپی نہیں پتی ویسے کئی تو پریشانی ہے کوئی نبت بہانہ تو بنایا کرو مارنے لے فلانا مرتاد دے میری تو تقریر دا کوئی اعلان چکر آدھنے لے لکھا توڑ دے اللہ اکبر میاں گالے تو چنگی طرح پتا
جیڑی شے کتاب و سنت وچ ثابت ہے اس دا میں قائل ہاں، جیڑی شے کتاب و سنت وچ ثابت نہیں او دا میں قائل نہیں۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن اگلی گل بالکل ہمیشہ نروار نہیں ہوندی، جے کہنوں میرے کسے مسلک دے ہے اعتراض، انہاں ساتھیاں نوں جڑے میرے تے فتوی لیندے، میں سارے نوں نہیں پیا جڑے مینوں مرتد دے، میں انہاں نوں پیا نا کہ اگر تانوں میرے وچ کوئی مرتداں دی کوئی گل نظر آئی ہے، میرے وچ کوئی کفر نظر آیا ہے، برائے مہربانی چند سیاںیاں بندیاں دی پریاں دے اندر بیٹھ کے میرے نال تھرا کے گل کر لو، میرے تے ثابت کرو، وقت میں ایک گل دے بدلے تانوں لاکھ لاکھ روپے دا ہار پوے سا جڑے دے میرے کولوں جیت کے اٹھ گیا ہے۔ یہ انصاف کی گل ہے، اور یہ میں 6 سال ہو گئے پٹے دیا کہ میرے نال بیٹھ کے گل تو کرو، میرے کفر تو دسو کیڑا، لیکن دور دور میرے تے فتوی نہ لائے کرو، تساں فتوی لیندے ہو، اللہ میری عزت ہور بتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی علامہ مسعود خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحمدللہ جیڑی میں تو انہاں کول سب کن کتاباں پڑھیاں، پتہ نہیں تساں تے کی پڑھیا تے کچھ نہیں پڑھیا پڑھی، لیکن گل ہے میں تو سب کن پڑھیا، میرے تو باپ بھی ہیں تے روحانی استاد بھی ہیں، میں تو میرے دل تے دورہ مقام ہے۔ یہ تو کہیں آخر ہوا ہے کہ میں علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے مشن توحید دے مخالف ہاں، اللہ دی لعنت اور جھوٹ بولنا۔ بے شک بے شک۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی آخر